شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری معاشرتی غلطیوں میں سے، کوتاہیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی ناپ تول میں کمی زیادتی ہے۔ لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور یہ دوہرا معیار، اس کی قرآن پاک میں احادیث میں بڑی مذمت آئی ہے۔ پورا حق دینا اور ناپ تول پورا کرنا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ویل للمطففین کے الفاظ آئے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو ناپ تول میں کمی زیادتی کرتے ہیں۔ ویل کا معنی ہلاکت بھی آتا ہے لغت کے اعتبار سے، اور ویل جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقے کا نام بھی ہے کہ جس سے باقی ساری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو گویا کہ وہ ایسی سختی کی چیز ہے کہ جس سے باقی جہنم پناہ مانگتی ہے، ہم اور آپ کے لیے تو بے حد ضروری ہے کہ ہم اس سے پناہ مانگیں۔ اور عام طور پر ناپ تول میں کمی زیادتی کرنے والے کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں اٹھا لیتے۔ مثال کے طور پر جو بندہ ترازو کے ساتھ کم تولتا ہے تو چند گرام ہر تول میں بچا لیتا ہوگا، تو شام تک کو اگر جمع کیا جائے تو عام لوگوں کا وہ کم دیا ہوا بمشکل 2 کلو 2 کلو اتنی مقدار ہوتی ہوگی۔ اتنی معمولی سی بچت کے لیے دن بھر میں کئی دفعہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب بہت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ کوئی کپڑا ماپ کے دیتا ہے تو اس کو اتنا کھینچ کے ماپنا کہ جس میں بمشکل ہے کہ کوئی آدھا انچ ہر دفعہ میں بچا لیتا ہوگا، انچ بچا لیتا ہوگا، تو شام تک گز 2 گز کی بچت نکال لیتا ہوگا۔ تو اتنی معمولی سی بچت کے لیے آخرت پوری کی پوری داؤ پہ لگا دیتے ہیں ہم لوگ۔ یہ مثال کے طور پر ہے، بے شمار معاملات ہیں۔ ملاوٹ بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ اور کون سی چیز ہے کہ جس کے اندر ملاوٹ نہیں ہو رہی، بلکہ اب تو ملاوٹ سے بھی معاملہ بہت آگے جا چکا ہے۔ اب تو جو چیز ہم لیتے ہیں سرے سے اس چیز کا دخل ہی نہیں ہوتا، ہم کچھ اور ہی اس نام پر لے کے آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے آ کر ہم سے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ 5 خصلتیں، 5 عادتیں، 5 چیزیں ہیں کہ میری امت میں سے کسی کے اندر ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت میں سے کسی میں بھی نہ ہوں، اور میں اللہ کی اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میری امت میں سے کسی کے اندر وہ باتیں ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز فحش اور بے حیائی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم جس میں فحش اور بے حیائی عام ہو جائے۔ اس وقت ہم اگر اپنی صورتحال کا جائزہ لیں تو سکرین اور موبائل کی شکل میں ہماری جیبوں کے اندر فحاشی کا ایک پورا خزانہ موجود ہے، اور کتنے کم لوگ ہیں جو اس شیطانی اثر سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے گلی محلوں کا ماحول، بازاروں کا ماحول، سیرگاہوں کا ماحول۔ اب عید میں ہم سیرگاہوں پہ جائیں گے بچوں کی خوشی کی خاطر، وہاں کی صورتحال اتنی بھیانک ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔
اور پھر مزاح کی شکل میں بے حیائی اور فحاشی کا بول اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یوں لگنے لگ گیا ہے کہ شاید مزاح اور خوش طبعی کی باتیں فحاشی کے علاوہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ ایک لطافت ہے، بات کرتے کرتے کوئی لطیف سی بات کہنا جس سے دوسروں کے دل کو تھوڑی خوشی مسرت محسوس ہو، اس کے لیے بے حیائی اور فحاشی کی باتیں کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر ہمارا فیصل آباد چونکہ مزاح کے معاملے میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے، تو زبان پہ اس قسم کے کلمات آ جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار اس قوم پر پڑتی ہے۔ لعنت کا مفہوم بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اللہ کے غضب کے تحت آ جانا، جنت سے محروم ہونا، جہنم کا ایندھن بن جانا، یہ سارا کچھ لعنت کے مفہوم میں داخل ہے۔ تو بے حیائی اور فحاشی پھیلنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ نتائج بھی ذکر فرمائے ہیں کہ لوگوں میں وبائی امراض پھیل جاتی ہیں۔ یہ بھی بے حیائی کا نتیجہ ہوتا ہے، وبائی امراض پھیل جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک عرصے سے، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہم مختلف طرح کی وبائی امراض میں مبتلا ہیں۔ یہ دیکھتے دیکھتے تبدیلی آئی ہے۔ ہم لوگ بچپن میں انجیکشن لگواتے تھے، ٹیکہ لگواتے تھے، ایک ہی سرنج، ایک ہی سوئی ہوتی تھی اور اسی کو پانی سے ایک آدھ دفعہ دھو کے وہ لگاتے رہتے تھے، اور کئی مہینوں تک ایک ہی سوئی استعمال ہوتی رہتی تھی، اور اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ اس سے کوئی بیماری پھیلتی ہے۔ لیکن دیکھتے دیکھتے یہ انقلاب برپا ہوا کہ سوئی بھی بدلنی پڑتی ہے، اور سرنج بھی بدلنی پڑتی ہے، اور ہر چیز بدلنی پڑتی ہے کہ وبائی امراض ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو لگنے والی یہ ایک تسلسل ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، تو مختلف امراض ایسی ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایسے درد اور ایسے ایسے امراض پھیل جاتے ہیں کہ پہلوں نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ چنانچہ یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے بڑوں نے جن امراض کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، ایسے دکھ اور ایسے درد کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، ہم پورے طور پر ایسے درد میں مبتلا ہیں۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میرے امتی میں سے کسی میں ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز بے حیائی اور فحاشی ہے، اور جس کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں اور ہم بھگت رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں ناپ تول کے اندر کمی زیادتی آ جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی زیادتی کی میں نے کئی صورتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ اس کے علاوہ محنت مزدوری سے لے کر صدارت تک ہر بندہ، جو بھی بندہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، وہ اسی کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں اسی میں ہیں۔ عام طور پر انسان ملاوٹ کرتا ہے، کم تولتا ہے، تھوڑا دے کے پورا وصول کرنے کی یا زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے نفع زیادہ ہو، فائدہ زیادہ ہو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے قحط، تنگ حالی اور مہنگائی ان پر مسلط ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانوں میں قحط آتا تھا، بارشیں کبھی نہ ہوئیں تو قحط آ جاتا تھا، تو بارش آتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر خوشحالیاں عطا فرما دیتے تھے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بارشیں ہوں چاہے نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ اس وقت کی ہماری تنگ حالیوں کا جو معاملہ ہے وہ بارشوں سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہماری بدعمالیوں سے وابستہ ہے۔
تو جب تک ہم اپنی بدعمالیاں نہیں چھوڑیں گے تو نہ ان تنگ حالیوں سے چھٹکارا ممکن ہے اور نہ ہی مہنگائی سے چھٹکارا ممکن ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارشیں ہوں چاہے نہ ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی زیادتی ہونے لگ جاتی ہے تو پھر لوگوں کے مطالبے اور قرضے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت پوری دنیا کے ہم مقروض ہیں اور ان کے ہم سے مطالبے ہیں کہ یہ کرو گے تو قرضہ بند، یہ نہیں کرو گے تو قرضہ بند، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اور ہم کتنے ہی اداروں کے تحت بے بس اور مجبور اور لاچار پڑے ہوئے ہیں، سوائے ماننے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے۔ ناپ تول کی کمی زیادتی سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ شاید ہمیں خوشحالی ہوگی، اور نتیجے میں تنگ حالی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہم بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور آخر میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اپنے حکام ان پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ناپ تول میں کمی زیادتی کرنے کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قوم کا حکمران قوم کا خادم ہوتا ہے، اور جو قوم کا خادم تھا وہ قوم کے لیے ظالم جابر ثابت ہو رہا ہے، اور اس کی بھی ہمیں کوئی بھول نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ظالمانہ ٹیکس اور یہ مہنگائی اور یہ قرضے لے کر پورے ملک کو گروی رکھ دینا، یہ سب ظلم اور ستم کی شکلیں ہیں، اور ہم بھگتنے پہ مجبور اور بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اور اصل بنیادوں کی طرف ہماری کسی کی بھی توجہ نہیں ہے، اور بنیادیں وہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کا ذکر فرمایا کہ جب زکوٰۃ میں کمی کوتاہی ہونے لگ جاتی ہے، جو لوگ زکوٰۃ میں کوتاہی برتتے ہیں، پورے حساب کے ساتھ پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بارشوں کے نظام کو متاثر کر دیتے ہیں، بارشیں وقت پر نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر جانور نہ ہوں، عام جاندار نہ ہوں، ظاہر ہے ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک بوند بھی پانی کی نہ برسائیں، اور ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بارش ہو جاتی ہے جس سے ہمیں بھی سانس لینے کا موقع نصیب ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے، ہم کلمہ پڑھ کے اللہ سے عہد کر چکے ہیں کہ آپ کو ہی معبود مانیں گے، خالق مالک مانیں گے، اور آپ کے نبی کی اطاعت کریں گے، جب اللہ کے معبود حقیقی ماننے میں کوتاہی اور رسول کی اطاعت میں کمی آئے گی، تو پھر اس کے بعد دوسری قوموں کے دشمن اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری قومیں ہم پر کس طرح سے مسلط ہو رہی ہیں، اور جو ناجائز طور پر آپ نے فرمایا جو ناجائز طور پر ہمارے اموال کو، ہمارے مالوں کو ہم سے چھین لیں گے۔ اب یہ سود کی مد میں سراسر ناجائز سود در سود ہم سے ہماری پوری معیشت کا خون نچوڑا جا رہا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے آگے بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات ارشاد فرمائی کہ جب حکام قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتے، قرآن کے احکام کو لاگو نہیں کرتے، شریعت کو نافذ نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور آپس کی خانہ جنگی اور یہ جس کو ہم نے دہشت گردی کا پردہ ڈال کر معاملے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حکام کی وہی بے انصافی ہے اور قرآن پاک کے احکام کو نافذ نہ کرنے کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ تو بہرحال اس معاملے بہت سارے معاملات ہیں جن کی حساسیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔